Here we have a comparative analysis, which is not only between the teachings of Mevlana Rumi and Hazrat Sultan Bahu Rahmatullah Alayh, but also between the South Asian tradition and that of Islam. South Asian traditions mean that were there prior to the beginning of Islam in the subcontinent. And I hope you will forgive my bilingualism because this is what we are accustomed to. اچھا، سب سے پہلے تو ایک کمپیریٹیو انالیسس بریف سا ہو جائے کہ مراقبہ اور میڈیٹیشن میں کیا سملیرٹیز اور کیا ڈفرینسز ہیں. The word meditation stems from the Latin word meditare, which means to ponder, to reflect, to consider. اور in essence جو یہ practice ہے, it involves deeply focusing on one's thoughts, on the inner self, اینڈ اٹینشن ٹو اے پرٹیکولر سبجیکٹ، جس میں کہ بعض اوقات شمع بینی ہے، کوئی سورس آف لائٹ کی طرف فوکس ہو جاتا ہے، بٹ ڈائریکشن از انورڈ آن دا انر سیلف اینڈ اٹ از آفن فار اے سسٹینڈ پیریڈ ٹو اچیو اے اسٹیٹ آف کام کلیئرٹی آف تھاٹ. آن دا ادر ہینڈ مراقبہ, despite the similarities which I am going to discuss soon, it literally means to watch over. And it is a key concept in Islam, and it emphasizes the constant awareness and presence of Allah and the importance of being mindful of one's own actions and thoughts. And it is grounded in the Islamic beliefs, and as is very clear from 99 names of Allah جو ہیں اس میں سے ایک جو یا رقیب ہے. یا رقیب means the one who is vigilantly watching over his creation, جو بڑا ایکٹیولی بڑا باریکی سے اور بڑی نوانسڈ ایک انڈرسٹینڈنگ جو ہے اس کے ساتھ وہ اپنی مخلوق کو ہر وقت وہ دیکھ رہا ہے. اور اردو میں رقیب جو ہے اس دشمن کو بھی کہتے ہیں، لیکن وہ میننگ حضرت سلطان باہو نے جب مراقبہ کا ڈیفائن کیا ہے کہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مراقبہ کیا ہے، تو انہوں نے کہا یہ جو رقیب ہے نا تمہارا سب سے بڑا نفس، اس سے دور ہو کر، اس سے کٹ کر اللہ کی پریزنس میں آنے کا نام ہے. تو بوتھ ویز یہ ایک اسلامک اس کی گراؤنڈنگ ہے، اور اس کی جو ڈائریکشن ہے مراقبہ کی، اٹ از فرام ظاہر ٹو باطن، اینڈ دا ہائیسٹ گول جو اس کا ہے وہ اسلام اور وہاں سے ایمان، اور پھر بیسٹ جو سب سے سبلائم ہے احسان تک پہنچنا، اینڈ ٹوٹل سبمیشن ٹو دا ول آف اللہ. اچھا، پہلے ہم بات تھوڑی سی کر لیں کہ میڈیٹیشن کی کیا اہمیت تھی اور انڈیا میں اس کی. وہاں پہ اسلام آنے سے پہلے بہت سے یہاں جو اسکالرز یو نو مچ بیٹر دین آئی ڈو کہ سب سے اولڈسٹ جو ٹریڈیشن ہے ہندوازم، پھر جینزم اور پھر بدھزم. اب کیا تھا کہ ہندوازم ایمفیسائزڈ آن دا پریسیپٹس کہ آپ اپنے عقائد کو درست کریں تو حقیقت آپ کو مل جائے گی. Not that there were not other things, but every religion has an emphasis. اچھا، جینزم کا تھا کہ you purify your actions and behavior of any contamination, پرہیزگاری اپنائیے. اینڈ بدھزم اسٹارٹیڈ ود دا ورڈ misery, دیٹ جو دنیا میں اٹیچمنٹس ہیں، وی لو دا ورلڈ، وی لو our relations, this attachment is the fundamental misery and you need a therapy to come out of this. Now as ایک وہ جو مشہور اسکالر ہے فریتجوف شوان، اس نے بڑی اچھی بات کی کہ خوبصورت بات کی کہ ہندوازم واز اے فلاسفی، بٹ ٹو ریچ دا حقیقہ اور ٹو ریئلائز دا فلوسافیکل کانسیپٹ یو نیڈ اے پاتھ وے. آپ کو کسی گزرگاہ کی ضرورت ہوتی ہے، وہ گزرگاہ میڈیٹیشن تھی. دے سیڈ لائک اوم مینس ون، وحدت ہی ہے ہر جگہ، جہاں اللہ تعالیٰ کا نام ہے وہاں وحدانیت ہے. بالکل اس کی شان کبریائی ایز آئی انڈرسٹینڈ وہ برداشت ہی نہیں کر سکتی، گوارا ہی نہیں کر سکتی کہ جہاں اس کا نام ہو وہاں ایک ہونے کا تذکرہ نہ ہو. تو وہ بھی اوم ہی کہتے تھے، اور وہ ان پریسیپٹس تک ایک پاتھ وے کے تھرو گزرتے تھے. آن دا ادر ہینڈ بدھزم واز اے تھیراپی. بدھزم بیسیکلی تھیراپیوٹک تھا کہ مزری سے اور غموں سے نجات کے لیے، اور لیکن تھیراپی ہمیشہ ایک نیا ورلڈ ویو دیتی ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ تھیراپی میں جب سیلف ٹرانسفارمیشن ہو تو کوئی حقیقت نہ پائے انسان. تو وہ گزرگاہ بھی میڈیٹیشن تھی
یہاں پہ کیا ہوا کہ میڈیٹیشن ایک طرف تھیراپی کی طرح اور ایک طرف ایک نیسیسری گزرگاہ کی طرح دونوں کے لیے ایک کامنالٹی تھی. تو اب آگے ڈاکٹر نذیر احمد آپ جانتے ہی ہوں گے, انسائکلوپیڈیا آف اسلام, he writes that every culture produces an archetype of its own. Like if you go to Japan, you will find the samurai. یہاں ہم ایگریکلچرل ہیں, پرانا تو کسان جٹ یہ ایک آرکیٹائپس ہیں ایک ٹپیکل ہیومن بینگ کی. کارپوریٹ کلچر میں دا سکسیزفل بزنس مین, پھر یہ انڈسٹریل ریولیوشن آئی تو دا سائنٹسٹ, ٹیکنالوجسٹ. انڈیا کی جو آرکیٹائپ تھی اٹ واز دا میڈیٹیٹنگ سادھو, ایک میڈیٹیٹنگ مین. جو بھی ہمارے ذہن میں آتا ہے انڈیا کا سوچتے ہیں تو 2 ہاتھ جڑے ہوئے اور یوں, یہ ایک آرکیٹائپ ہے جو ہمارے کلیکٹیو انکانشیس میں, اجتماعی لاشعور میں یوں ہی ہے. ناؤ دا سملیرٹی بٹوین مراقبہ اینڈ میڈیٹیشن واز بیوٹیفل. اسلام کسی تلوار سے نہیں آیا ہے. کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک شخص, میں میڈیٹیٹ کر رہی ہوں اور آپ میرے سر پہ تلوار لے کے کھڑے ہو کے کہیں کہ میرا کلمہ پڑھو, تو میں کہوں گی مجھے ڈسٹرب نہ کرو پلیز. تو ایسا نہیں ہوتا. مراقبہ نے جگہ لی بڑی بیوٹیفلی, ایز ڈاکٹر نذیر احمد از این اتھارٹی آن اسلام, ایز ہی رائٹس ان انسائکلوپیڈیا آف اسلام, دیٹ دا psyche of the people, Islam replaced that meditating sadhu with the saint in muraqabah. It was easy to replace, and it was easy for the meditating person to understand another mode of, and to switch over to that mode of meditation rather than doing some jihad against others. That was not Muhammad bin Qasim was a great warrior, but he did not bring Islam into the subcontinent. Islam مالک بن دینار رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ میں ہی لے آئے تھے انڈیا میں. اور پہلی جو جمعہ مسجد ہے آن مالابار کوسٹ, اس کی بیک گراؤنڈ ہی یہی ہے کہ شیرمن پیرامل ڈائنسٹی کا جو کنگ تھا وہ جا رہا تھا اور ہی سو دا اسپلٹ آف دا مون دا اسکائی, اور اس نے کہا کہ کیا, تو اسے کسی نے کہا کہ عرب میں ہیں نبی, اور ویسے تو کیا بات ہے ان کی, ان کے اخلاق کی, ان کے اعتبار کی اور ان کے جمال کی, لیکن لوگوں نے انسسٹ کیا, کرنا نہیں چاہتے تھے, انسسٹ کیا تو انہوں نے چاند کو بھی 2 ٹکڑے کر دیا. تو وہ بغیر دیکھے ہی ان کا عاشق ہو گیا, اور ہی براٹ دا جنجر پکل فار ہم. اٹ از اے ویری فیمس انسیڈنٹ اینڈ اٹ از ریکارڈیڈ دیئر, not only in the books kept in Delhi but also the Oxford Journal on Islam, and in the publications after 2020 even. So this is not something very new to how Islam entered the subcontinent. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام بھی ایک مسٹیکل موڈ سے آیا تھا, اور میڈیٹیشن اس میں ایک کامن پریکٹس تھی بٹوین دا سینٹس اینڈ دا سادھوز. اوکے, سو آگے اب ہم اگر چلیں تو مراقبہ کی پیورلی جو عرب کا اسلام ہے اور وہاں سے جو اسلامک جورسٹ ہیں, دے آلسو ایگری, they totally agree that there were, and I have written the authentic ahadith here جو میں نے کوٹ کی ہیں, کہ it was the tradition of رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم to observe deep and long periods of solitude and silence, for instance after the Fajr prayer. And also it was a tradition that immediately after the Salat, the Imam would stand face to face before his congregation. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تیسری سیڑھی سے پھر ٹرن ہوتے تھے. حضرت ابو بکر صدیق دوسری سیڑھی پر گئے, ان پہ اعتراض ہوا کہ آپ یہیں سے ٹرن ہو گئی, سیٹ نہیں, میں ان کی جگہ نہیں لے سکتا. تو جو ایک دل کی ڈیووشن ہوتی ہے اور جو سائلنس میں ان کا ایک ڈائریکٹلی فیض پہنچانا تھا, یہ پورے تمام صوفیزم کی بنیاد ہی یہ ہے. اٹ از گراؤنڈیڈ ان دا پریکٹس آف دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم. اگر کوئی چیز سنت میں گراؤنڈیڈ ہے تو وہ بالکل وہاں پہ ہی گراؤنڈیڈ ہے. اگر اسلام میں زیادہ باطن پر توجہ دی گئی ہے کہ تمام اعمال کا, جو انہوں نے فرمایا بھی, داروں میں داری نیت پر ہے, تو ظاہر ہے کہ باطن کا پلہ بھاری ہے, ہم اس سے ڈینائی نہیں کر سکتے, بالکل ایسے ہی ہے. اور باطن اور نیت کو اور دل کی حالت اور قلب کی حالت سنوارے بغیر جو ظاہر کا عمل ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی کوئی قدر و قیمت نہیں ہے.
ٹھیک ہے, بیکاز ہی سیڈ اللہ تعالیٰ کو تو قربانی کے گوشت کا بھی نہ خون پہنچتا ہے نہ اس کا کچھ اور تمہارے پیسہ پہنچتا ہے, وہ تمہاری نیتیں دیکھتا ہے. اللہ تعالیٰ پھر یہ بھی فرماتے ہیں قرآن میں, وہ تمہاری شکل صورت نہیں دیکھتا بلکہ تمہاری نیت دیکھتا ہے, تمہارے دل کی کنڈیشن دیکھتا ہے. جو اس کے پاس قلب سلیم لے کر آئے گا وہی کامیاب ہوگا. اچھا, اب آگے یہ جو ہیں, ہاں اس میں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یو مسٹ آبزرو لانگ پیریڈز آف سائلنس, انہوں نے ڈائریکٹلی حکم بھی دیا کہ یو مسٹ آبزرو لانگ پیریڈز آف سائلنس. اسی طرح انہوں نے یہ بھی فرمایا کہ یو مسٹ ہیو اے گڈ کیریکٹر اینڈ آبزرو لانگ پیریڈز آف سائلنس. کہ یہ میں بہت حیران ہوئی تھی جب میں نے یہ حدیث شریف پڑھی کہ لانگ پیریڈز آف سائلنس جو ہیں وہ تو کوئی شیزوفرینک یا ایسے وہ بھی آبزرو کر سکتا ہے, لیکن کنڈیشن ساتھ کیا دی کہ انسان کا کردار جو ہے نا وہ ایک کوہرنٹ ایک ہیومن بینگ کا ہو. اچھا, اب آگے ہم چلتے ہیں تو ڈیو ٹو شارٹیج آف ٹائم مولانا روم کی ہاں جو مراقبہ ہے یہ پری ریکویزٹ نہیں تھا کہ یو بائی ڈوئنگ مراقبہ یو ول اچیو گاڈ. واٹ ہیپنڈ, ہوتا یہ تھا کہ ہی انٹرڈ حالت سکر, وہ ایکسٹیسی میں چلے جاتے تھے اور ہی وینٹ فار ڈیز وداؤٹ فوڈ, اور جو قوال وہاں ہوتے تھے جب سما سنتے تھے تو وہ کوئی اپنا زیور یا لباس وہ بھی ان کو اس حالت میں دے دیتے تھے. ورلنگ درویش کا آئیڈیا مولانا نے یوں ایجاد ظاہر نہیں کیا کہ یہ کرنے سے ہمیں خدا مل جائے گا. پریکٹس کبھی جو جذبہ ہوتا ہے یا انٹینشن اس پہ غالب نہیں آ سکتی. ہی یوز ٹو انٹر ان انٹینشنلی دا ورلنگ کنڈیشن. اب ہوتا یہ ہے کہ جو اسکول آف تھاٹ ہے وہ اوریجنیٹر کے بعد میں بنتا ہے. اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو فالوورز ہوتے ہیں وہ تو ڈائریکٹلی سینٹ جیسے نہیں ہو سکتے, لیکن وہ ایک میتھڈ ریڈن ہو جاتے ہیں, وہ اس میتھڈ کے تھرو پھر پہنچتے ہیں کہ بائی ہی یوز ٹو انٹر استغراق and muraqabah unintentionally, but what would the followers do? They would use muraqabah to reach istighraq. This is a two-way traffic like that. تو similarly اب جو مولانا کا جیسے ہے کہ بخدا خبر ندارم چو نماز می گزارم کے تمام شد رکوع کے امام شد فلانے. بخدا جب میں نماز پڑھتا ہوں تو مجھے خبر نہیں ہوتی کہ رکوع کب تمام ہوا اور امام کون تھا. دس از استغراق, یہ ان کے غرق ہو جانا امرسو ایکسپیرینس ہے. اچھا, اب مولانا کا جو شمس تبریز کے ساتھ تعلق تھا وہ بھی انہی گراؤنڈس پہ ہی بنا تھا. انہوں نے جب آپ سب کو وہ فیمس واقعہ پتہ کہ ان کی کتابوں کو آگ لگا دی تھی, تو انہوں نے جو شعر پڑھا تھا وہ حکیم سینائی کا وہ یہی تھا کہ جو اس کا میننگ ہے کہ جو علم تجھے خود سے بیگانہ نہ کر دے, یعنی ایگو ٹرانسینڈنس نہ کرے اور غرق نہ کر دے تمہیں ایک ڈیوائن ریئلٹی میں, ایسے علم سے تو جہالت بہت بہتر ہے. تو اب آگے ہم یہ جو استغراق ہے یہ کامن تھریڈ ہے جہاں سے اب ہم آگے اسکپ کریں گے حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کی تعلیمات کے اوپر. وہاں بھی بیسک بات استغراق اور غرق ہونے کی ہے. جیسے کہ وہ فرماتے ہیں کہ زہد کرندے تھکے روزے نفل نمازاں ہوں, عاشق غرق ہووے وچ وحدت اللہ نال محبت رازاں ہوں. دے بیکم دا انسائڈرس. محبت کے ایک آؤٹر ہے مکان کے باہر سے ہم دیکھتے ہیں احکامات ہیں ظاہر کی دنیا میں, لیکن جو انسائڈرس بن جاتے ہیں جنہیں انر سٹوری پتہ چل جاتی ہے, جو راز کو جان جاتے ہیں, تو وہ بہت حد تک ایسے ہو جاتے ہیں کہ پریکٹس بعد میں ہے, پہلے وہ قلب کی حضوری ہے. تو جو استغراق میں جو وہ ہمیں بات جو فالو کرنے کے لیے کہتے ہیں وہ ایک ہے کہ حضوری, دا پریزنس. اب یہاں پہ مراقبہ بالکل ڈفرینشیٹ ہو جاتا ہے میڈیٹیشن سے. میڈیٹیشن صرف اپنے سیلف کے اندر ہے, اگرچہ سیلف میں بھی بہت پاورز ہوتی ہیں. یہ ڈلائی لاما اور سب اپنے سیلف سے جو کچھ ہمیں دکھاتے ہیں ٹھیک ہے, سیلف میں بھی اللہ ہی ہے, لیکن جو اللہ تعالیٰ کی کانشیس ایک پریزنس اور حضوری حاصل کرنا ہے وہ اس کو ڈفرینشیٹ کرتا ہے ایک پیور ایک انر اورینٹیڈ سیلف سے جسٹ. اچھا, اب اس میں ہوتا کیا ہے؟ پہلی سٹیج تو ہے کہ معرفہ ایک پری ریکویزٹ ہے. معرفت وہ علم ہے جس کی سیٹ قلب ہے, اینڈ اٹ از ناٹ دا کوگنیٹو اور درسی علم. آلدو حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ نے یہ کوئی درسی علم کی مخالفت نہیں کی, لیکن انہوں نے کہا کہ جو معرفت ہے اس کی سیٹ قلب ہے, یہ برین نہیں.
mind cognitive information processing نہیں. What happens after معرفت, the result is سیر اللہ, جہاں پہ کہ چشم باطن اوپن ہوتی ہے اور اسٹیشنز اور مقامات ہوتے ہیں. پہلا مقام عالم ناسوت ہے, کسی کو مراقبہ میں کریشن باڈیلی فارمز نظر آئیں اور اس کا جو کاؤنٹر پارٹ ہے جنت الماوا, شریعت پر عمل کرنا. دین عالم الخیال ہے جہاں کہ فارمز کے پیچھے ان کا ایسنس ہے. پھر انسان عالم ملکوت, اینجلز, تسبیح, تحلیل, قیوم جس کا کہ کاؤنٹر پارٹ جنت النعیم ہے, اس کی سیر کرتا ہے. عالم جبروت جہاں روح عالم ارواح ہے جو, اینڈ دین عالم لاہوت اور امر جہاں کے بیونڈ بینگ ہے. اس کے بارے میں اب جو مولانا روم نے فرمایا کہ نان ایگزسٹنس از دا فیکٹری آف اللہ فرام ویئر ہی کنٹینیوسلی برنگز آؤٹ بلیسنگز اینڈ گفٹس. اس کی تو فیکٹری ہی نان ایگزسٹنس ہے. تو جو نان ایگزسٹنس ہے نا, واٹ ہیپنس ٹو کنکلوڈ اٹ, حضرت سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ کا سلسلہ کٹس تھرو آل دیز مقامات. وہ ان تمام مقامات کو کٹ تھرو کرتا ہوا سیدھا عالم لاہوت. اور جو وہ پریکٹس بھی کراتے ہیں وہ ہے کہ سیدھا اس میں ذات کا تصور کرو. اس میں ذات کا جو تصور ہے, لاسٹ سلائیڈ پلیز, جہاں پہ اللہ کا نام, اور یہ اس میں ذات کا جو تصور ہے کہ دیکھیے جو ایک پیچھے آپ جائیے تو وہ ایک راؤنڈ ایک وہ بنی ہوئی ہیں یہ اسٹیجز آف بینگ. جو عالم لاہوت ہے, باہو کا مطلب ہے ود ہو, تو وہاں پہ تو صرف اللہ ہو ہے, صرف اللہ کی ذات ہے عالم لاہوت میں. وہاں پہ جو فرسٹ جو ڈٹرمینیٹ ہے وہ نور محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو وہ ڈائریکٹلی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں لے جاتے ہیں اپنے سالک کو, اور ڈائریکٹلی اللہ تعالیٰ کی پریزنس میں لے جاتے ہیں. یہاں پہ اب میں اس ڈسکشن کو اوپن چھوڑ کے کہ سم ادر سلسلہ سیز کے نو جو امیجیٹ پہلا سکایا اس میں صفات پہلے ہیں, تو انسان اپنی کیپیسٹی کے مطابق جائے اور سیدھا اس میں ذات تک نہ پہنچے, کچھ بھی ہو سکتا ہے, اتنا ڈیرنگ ایکشن نہ کرے. لیکن بہرحال ان کے سلسلے میں یوں ہی, اور یہ انسان کی کیپیسٹی پہ ہے, یقیناً ان کے سالکین میں اتنی کیپیسٹی ہوگی. تو ود دیٹ the house is open for questions or perhaps the next speaker. Thank you so much for your patience.